تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ان کی نعمتوں اور احسانات پر۔ اس اللہ نے ہمیں اپنی حیثیت سے اور اپنی چاہت سے زیادہ نعمتیں عطا کی، اور اللہ کی نعمتیں دن بدن ہم پر زیادہ ہو رہی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ درود و سلام نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل و اصحاب اور ہر شخص پر جو ان سے محبت کرے۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور ایمان کی حالت میں ہی تمہاری موت ہو۔ حمد و صلات کے بعد صحیح بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان مجلسوں کے بغیر تو چارہ نہیں، کیونکہ ہم انہی میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم بیٹھنے پر مصر ہی ہو تو پھر راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے سوال کیا، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو ایذا نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کی تلقین کرنا اور بری بات سے روکنا۔ اسلام نے ہر ایک کو اس کا حق عطا کیا ہے، یہاں تک کہ راستوں میں بیٹھنے کے بھی آداب مقرر کیے ہیں، جیسے راستے کے آداب، ملاقات کرنے و اکٹھا ہونے کے آداب اور مشترکہ حقوق کے آداب۔ راستوں پر بیٹھنے کے اصناف و انواع میں دور حاضر میں سامنے آنے والے سوشل نیٹ ورک پر ہونے والی ورچوئل مجلسیں بھی ہیں، جو جغرافیائی سرحدوں اور خلاؤں کو عبور کر چکی ہیں اور جن کے اثرات ہماگیر شکل اختیار کر چکے ہیں۔ یا ہر شخص کی اپنی دلچسپی کا سامان موجود ہوتا ہے، خبریں یہیں سے لی جاتی ہیں، اسی کے ذریعے آپس میں بات چیت اور رابطے قائم کیے جاتے ہیں۔ آن لائن میٹنگ روم میں لوگ آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ ان ذرائع سے بعض کا تعلق تو اس قدر مضبوط ہو گیا ہے کہ نشے کی حد تک پہنچ گیا ہے، بلکہ وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ ان کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا اور اس کی زندگی ان کے بغیر خوشگوار ہو نہیں سکتی۔ اس طرح سے انسان اپنی ذات کو فراموش کر بیٹھا ہے اور سماجی بندھن ڈھیلا اور خاندانی رشتے کمزور پڑ گئے ہیں۔ سب سے بری بات تو یہ ہے کہ اس اللہ رب العالمین کے حق میں کوتاہی اور تقصیر برتی جاتی ہے جو نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے۔ الحشر 19۔ ان نیٹ ورک ذرائع میں علم و عرفان اور خیر کی مجلسیں بھی دستیاب ہیں جو ذہن کو تقویت دیتی ہیں، روح کی پرورش کرتی ہیں اور علم و معرفت کو فروغ دیتی ہیں۔ عقل مند لوگ جب ان کا رخ کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے اخلاق بلند ہوتے ہیں اور علم و معرفت پروان چڑھتی ہے۔ وہاں ایسی مجلسیں بھی ہیں جو عقیدے کو متزلزل اور ایمان کو کمزور کرتی ہیں، جہاں حرمت والی چیزوں کی پامالی ہوتی ہے، اخلاق آلودہ اور شرافت و فضیلت داغدار ہو جاتی ہیں۔ اس کی بے شمار شکلیں اور صورتیں ہوتی ہیں، انہیں شمار کرنے کے لیے یہ وقت کافی نہیں ہے۔ اس کی بعض صورتیں یہ ہیں: دوسروں کی عزت و حرمت پر حملہ کرنا، ان کے عیوب ٹٹولنا، ان کی عزتیں اچھالنا اور فوٹوگرافی وغیرہ کے ذریعے ان کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے لیے ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے شہر میں اور اس مہینے میں تمہارے اس دن کی حرمت ہے۔ بخاری۔ گھروں کے راز فاش کرنا، پرائیویٹ زندگی کو سامنے لانا، نعمتوں کا مظاہرہ کرنا، سواری، کھان پان یا لباس کو فخری انداز میں پیش کرنا، اپنی شخصی زندگی کو اشتہار کرنا اور اس کے ذریعے جھوٹی شہرت کے پیچھے بھاگنا اور اپنی اقدار اور اصول و نظریات کو پسے پشت ڈال کر سنسنی پیدا کرنے کی کوشش کرنا بھی اس کی بعض مذموم صورتیں ہیں۔ آدمی اس وقت تک اپنے دین کے معاملے میں عافیت اور وسعت میں ہوتا ہے جب تک وہ اپنی پردہ پوشی کرتا ہے اور اعلانیہ معصیت سے دور رہتا ہے۔ جاہلی عصبیتوں کو ہوا دینا اور دیگر قوموں اور قبائل کی تنقید کرنا بھی اسی قبیل سے ہے۔ یہ عمل جہاں اخوت و بھائی چارگی کے منافی ہیں، وہیں اس سے ملکی رشتوں کے تانے بانے کمزور ہوتے ہیں، دلوں میں بغض و حسد پیدا ہوتا ہے اور عداوتیں جنم لیتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ الحجرات 13۔ انہی میں وہ عمل بھی ہے جو کسی منصوبہ بند جھوٹ کی تشہیر یا لوگوں کے درمیان برائیوں اور بگاڑ و فساد کی نشر و اشاعت کا باعث بنے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کا مقصد ان چیزوں پر تنقید کرنا ہوتا ہے لیکن وہ غیر شعوری طور پر اس جھوٹ یا برائی کی ترویج و اشاعت کی مہم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ انہی میں سے امن و امان کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو اکسانا، جھوٹی و سنسنی خیز افواہیں عام کرنا اور گمراہ کن خبریں پھیلانا ہے۔ انہیں میں ایسی چیز بھی
है जो दीनी अहकाम के मुनाफी है, जैसे सस्ती आर्ट और हराम तस्वीरों के जरिए दो जिन्सों के दरमियान इख्तिलात का मंजर पेश करना, ये सब मजलिस के आदाब के खिलाफ है और उनमें शिरकत करने वाला हराम काम और गुनाह और सरकशी में ताउन का मुर्तकिब होता है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में किसी भी तरह की गफलत और लापरवाही बड़े शर और बुराई के पेश खीमा हो सकती है, जैसे किसी खाबीदा आग को भड़काना या किसी बुरी सुन्नत को रिवाज देना जिस पर बाद के लोग अमल करने लगे। अपने अमल के गुनाह के उसकी जिंदगी में और उसकी मौत के बाद जब वो कब्र में हो, उस पर अमल करने वाले के गुनाह भी उस पर जारी रहे, जब तक वो बुरी सुन्नत नस्ल दर नस्ल चलती रहे और उस गुनाह का सिलसिला उस वक्त तक मुनक़ते ना हो जब तक लोग उससे बाज न आ जाएं। चुनांचे ऐसे गुनाह जो मुताद्दी हो वो उन गुनाहों से ज्यादा खतरनाक है जिनका असर ज़ात तक महदूद रहे, क्योंकि मुताद्दी गुनाह का नुकसान गुनाहगार को होता रहता है क्योंकि वो दूसरों तक जंगल की आग की तरह फैल जाते हैं, जबकि जो गैर मुताद्दी गुनाह है गुनाह करने वाले की मौत के साथ दफन हो जाते हैं। यहीं से सोशल मीडिया की इस टेक्नोलॉजी की खतरनाकी को समझा जा सकता है। इसलिए एक अक्लमंद इंसान 1000 बार सोचता है वो कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहा है जो शर के दरवाजे को खोल दे, पूरी दुनिया में फैल जाए और लोग उस पर अमल करना शुरू कर दे, उसकी पैरवी शुरू कर दे, फिर उसके बाद उसके तदारुक के लिए उसके सामने कोई राह बाकी ना रहे। इरशाद बारी ताला है, इसका नतीजा होगा कि कयामत के दिन ये लोग अपने पूरे बोझ के साथ ही उनके बोझ के हिस्सेदार होंगे जिन्हें बेइल्मी से गुमराह करते रहे। देखो तो कैसा बुरा बोझ उठा रहे हैं। सूरतुल नहल 25 नीज इरशाद बारी ताला है, और हम लिख रहे हैं जो अमल उन्होंने आगे भेजे और उनके छोड़े हुए निशान भी। सूरा यासीन 13। इन वसाइल की बुराइयों में से ये भी है कि अगर कल्ब व अक्ल महफूज रह भी जाए मगर गैर मुफीद उमूर में कीमती औकात और उम्र का ज़या जरूर होता है, और उम्र जिंदगी और तमाम मसाले वक्त ही की पैदावार है। लिहाजा जो अपने कीमती औकात को ज़ाय करता है उसकी जिंदगी के मसाले ज़ाय हो जाते हैं, और अगर वक्त ज़ाय हो जाए तो फिर कभी उसका तदारुक मुमकिन नहीं। और सबसे ज्यादा खतरनाक मामला यह है कि एक इंसान गफलत से हवा परस्त अहले बिदअत और शुबहात की मजलिसों में बैठे और यह हुज्जत पेश करे कि वो उनके बातिल अफकार पर रद्द करेगा, लेकिन होता यह है कि चंद दिनों के अंदर वो खुद ही फितने का शिकार हो जाता है, उनकी चालों में फंस जाता है, उनकी गुफ्तगू से मानूस होने लगता है, फिर उसके दिल में ज़ैग़ व ज़लालत घर करने लगती है, जिसकी वजह से वो हलाकत बर्बादी की वादियों में जा गिरता है और बसा औक़ात कुफ्र के गड्ढे में जा गिरता है, और मामला अल्लाह की आयतों का इस्तेज़ा और अल्लाह के वजूद के इनकार तक पहुँच जाता है, और माअज़ल्लाह वो इल्हाद की राह पर चल पड़ता है। जो शख्स ऐसी जगह पर अपनी रजामंदी के साथ बैठा जहाँ अल्लाह की आयत के साथ कुफ्र और इस्तेज़ा किया जा रहा हो या वहाँ दीन की बेहुरमती हो रही हो, तो ऐसा शख्स उन्हीं का शरीके कार समझा जाएगा। तो इसलिए इस किस्म की मजलिसों से एराज करना निहायत जरूरी है। इरशाद बारी ताला है, और जब आप देखें उन लोगों को जो हमारी आयत में नुक्ताचीनी कर रहे हो तो उनसे मुंह मोड़ लें, यहाँ तक कि वो उसके अलावा किसी और बात में लग जाएं, और अगर आपको शैतान भुला दे तो आप याद आने के बाद जालिम कौम के साथ न बैठें। अनआम 68। अहले बसीरत व मारिफत बखूबी जानते हैं कि इन मजालिस के रूह रवा ऐसे जाहिल व नालायक लोग होते हैं जो उसके अहल ही नहीं होते, बल्कि अपने फन से हटकर दूसरे शोबों में दखलंदाजी कर रहे होते हैं, दूसरों के मकाम व मर्तबे पर दस्तदराजी कर रहे होते हैं। चुनांचे कोई बगैर इल्म के फतवे दे रहा होता है तो कोई इल्म तिब हासिल किए बगैर लोगों के लिए इलाज तशखीस कर रहा होता है, और कोई बड़े बड़े मसाइल पर गुफ्तगू शुरू कर देता है। और निहायत काबिल अफसोस बात यह है कि आज बहुत से बहके हुए लोगों के हुसूल इल्म का मरजा व मंबा यही मजालिस बन चुकी हैं। इन मजालिस की खराबी के लिए इनमें पाए जाने वाली बुराइयां गीबत, चुगली, फिस्क व फुजूर और बुहतान बाजी ही काफी है। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है वो हर सुनी सुनाई बात को बयान कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात मेरे पास तो आने वाले आए और उन्होंने मुझे उठाया और मुझसे कहा कि हमारे साथ चलो। लंबी हदीस है जिसमें आपने यह भी फरमाया, हम एक ऐसे शख्स के पास पहुँचे जो पीठ के बल लेटा हुआ था और दूसरा शख्स उसके पास लोहे का आंकड़ा लिए खड़ा था, और यह उसके चेहरे के एक तरफ आता और उसके एक जबड़े को गुद्दी तक चीरता, फिर वो दूसरी जानिब जाता, उधर भी उसी तरह चीरता जिस तरह उसने पहली जानिब किया था। वह भी दूसरी जानिब से फारिग भी ना होता था, ये पहली जानिब अपनी सही हालत में लौट आती, फिर वो दोबारा उसी तरह करता जिस तरह उसने पहली बार किया था। इस हदीस के आखिर में इन दो आदमियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये वो शख्स है जो सुबह अपने घर से निकलता और झूठी खबर तराशता जो दुनिया भर में फैल जाती। इसे इमाम बुखारी ने समुरा बिन जुंदुब की रिवायत से नकल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम को हमारे और आपके लिए बबरकत बनाए, इसमें मौजूद हिदायतों और नसीहतों से हमें फायदा पहुँचाए। अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए, हम भी इस्तिग़फ़ार करते हैं, बेशक अल्लाह माफ करने वाला है।
تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور خوب پیدا کیا، اور تمام تعریفیں ہیں اللہ کی نعمتوں پر اور احسانات پر اس کی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ان پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد میں تمام لوگوں کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔ ان مختلف پلیٹ فارم اور سوشل میڈیا پر اس طرح کی مجلسوں کا ہدف وطن کے مستقبل، امت کے جگر گوشے نوجوان لوگ ہوا کرتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں اور بہت ہی جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ فتنے ایسی دلربا و دلکش صورت میں پیش کیے جاتے ہیں کہ نفوس ان کی طرف کھینچے چلے آتے، جیسے چیلنجز پر مبنی کام اور انٹرنیٹ سے جڑی ایسی گیم جن کے ذریعے نوجوانوں میں فکری انحراف، اخلاقی انارکی اور عقلی کمزوری سرایت کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دعوتی و اصلاحی مہم کے ذریعے ان پلیٹ فارم کا مقابلہ کریں، جس سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی نگرانی و مراقبے کا شعور بیدار ہو، دینی حمیت میں مضبوطی آئے، اخلاقیات کو فروغ حاصل ہو۔ نیز ان پلیٹ فارم کے ذریعے برائی و شر کا پرچار کرنے والی کمپنیوں اور مشکوک اداروں کا بائیکاٹ کریں۔ اے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے کہ اے لوگوں، بے شک اللہ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد۔ اے اللہ، تو صحابہ کرام خصوصاً ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ اے اللہ، ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر اسے ایسے قول و فعل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں، خواہ وہ جلد ملنے والی ہے یا دیر سے، اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو جلد ہی آنے والی ہے یا دیر سے، ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے خیر و بھلائی کی ابتدا و انتہا، اس کی جامع چیزیں، اس کے اول و آخر، ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں۔ اے میرے رب، ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کر، ہماری تائید و نصرت فرما، ہمارے خلاف کسی کی تائید و نصرت نہ کر، ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف تدبیر نہ کر، ہماری رہنمائی فرما، ہماری ہدایت فرما، جو ہمارے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا ہمیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے فوج شدگان پر ہم فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مصیبت زدگان کو عافیت عطا فرما، اور ہم تیری نعمت کے زائل ہونے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پھر جانے سے، تیری نگہبانی، تیری ناگہانی گرفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، ہم تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتے ہیں، ہمارے سارے معاملات سنوار دے اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ہمیں اپنے نفس کے سپرد نہ کر۔ اے اللہ، خادم حرمین شریفین کو اپنی پسندیدہ امور کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے عمل کو تو اپنی رضا کے لیے خالص کر لے۔ اے اللہ، ہر طرح کے خیر کی انہیں توفیق دے۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تو معاف فرما، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیے ہیں۔ اے اللہ، جو فوت پا چکے ہیں ان کو بھی تو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دنیا و آخرت میں بھلائی اور خیر مانگتے ہیں۔